السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب کی عطا سے ہم لوگوں نے سورہ نساء سے 18 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ آیت نمبر 19 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسندیدہ ہو یا ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ آیت پاک میں اللہ نے جو فرمایا، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ایام جاہلیت میں تھا یہ کہ جب کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو جس طرح اس کا مال ترکے کی صورت میں لوگوں پہ بٹتا تھا نا، اسی طرح اس رشتہ دار کی بیوی کو بھی رکھ لیتے تھے، اور بغیر نکاح اور بغیر مہر کے اس کے ساتھ ساری چیزیں کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کو آزاد نہیں چھوڑتے، اگر شادی بھی کر دیتے تو مہر کا جو پیسہ ہوتا، اس کی جو رقم ہوتی، اس کو رکھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی تم اس کے وارث نہ بنو۔ مال ترکے کی صورت میں تقسیم ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی تمہارے لیے ترکہ نہیں ہے، بلکہ وہ آزاد ہے۔ عدت کے بعد اب وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے معاملے میں یہ پابندی لگا دی کہ عورتوں کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ اسی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ یہ تنگ آ کر مجھ سے خلا لے لے، یعنی چھوڑنا چاہ رہا ہے تو بدسلوکی کر رہا ہے، بدسلوکی سے پیش آ رہا ہے، اس کو زیادتی، ظلم، تاکہ یہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ اب عورت اگر طلاق مانگے تو اسے خلا کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے کہ اگر عورت مطالبہ کر رہی ہے، عورت مانگ رہی ہے خلا کی صورت، تو پھر خلا کی صورت میں مہر کے پیسے کو عورت کو واپس کرنا ہوگا۔ تو ظالم، کیونکہ دماغ ور جو لوگ ہوتے وہ اس طرح سے چال چلتے ہیں کہ اس پر ہم ظلم کر لیں، اس کو پر زیادتی کر دیں تاکہ یہ خود تنگ آ جائے اور مطالبہ طلاق کر لے، اور ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے مہر کا جو پیسہ ہے وہ واپس کر دو۔ قرآن کریم نے فرمایا، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔
एक कौल ये है कि लोग औरत को तलाक देते, वो मैं बता चुका हूं, और उसके बाद फिर रोके रखते, फिर रुजू करते, फिर तलाक देते, फिर रुजू करते। इस तरह से उनके साथ मामलात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मना फरमाया। फासा अन तकरहू शैआ, तो हो सकता है कोई चीज तुम्हें नापसंद हो। मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी अगर बदखुल्क है, जबान दराजी करने वाली है, या बदसूरत है, बहुत अच्छी नहीं है देखने के एतबार से, या इल्मी मामलात में, इल्म के मामलात में बहुत बेहतर नहीं है, इस पर तुम सब्र कर जाओ तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेहतरीन अजर दे। जो छुपी हुई चीज हो वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। यानी ऐसा होता है कि बसा औकात बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ बीवियों के मसाइल नहीं है, देखने के एतबार से तो हमें लग रहा है कि ये चीज नापसंदीदा है, लेकिन उस चीज में हमारे लिए भलाई रखी होती है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि हम जब शुरू में वो फैसला लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन वो फैसला हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह बीवी अगर खूबसूरत भी नहीं है या बदखुल्क है, आदत और अतवार की ठीक नहीं है, इससे मुराद और कोई आदत नहीं है, तो अगर कोई इस पर सब्र कर जाए और उसके साथ बेहतर से पेश आ जाए तो हो सकता है कि वो उसके लिए ज्यादा बेहतर हो, जिसको वो नहीं जानता है बल्कि अल्लाह जानता है। ये इसके अलावा भी अगर हम और मामलात में भी इस चीज को ले लें, कोई भी मुश्किल आए तो हम सोचें कि हो सकता है कि ये मुश्किल हमारे लिए, इसलिए ये मुश्किल हम पर है कि हाँ कोई बड़ी बात टल जाए। मुझे याद आ रहा है कि दो शख्स जा रहे थे, दो दोस्त थे, एक को किसी ड्रामे में जाना था, नाचने गाने की महफिल में, वो तो उधर चला गया, और एक जो दूसरा था उसने कहा कि मैं अल्लाह के जिक्र में जा रहा हूं, उसके रसूल के जिक्र में जा रहा हूं, वो प्रोग्राम में चला गया। जो नाचने गाने की तरफ गया था उसको रास्ते में सोने का कोई सामान मिल गया। अब वो खुशी खुशी आया कि यार मैंने मजा भी लिया और उसके बाद देखो मुझे सोना भी मिल गया, अभी उससे हम बात करेंगे, देखो तुम अगर गए होते तो तुम्हें भी कुछ मिल गया होता। अच्छा, वो बेचारा वापस हो रहा था, उसे ठोकर लगी, उसका जो नाखून था वो निकल आया, बड़ी तकलीफ हुई। अब परेशान था, ये पूछते पाछते पहुंचा तो सुना कि वो बीमार है। अब ये और सोचा कि अब हम बेहतरीन मजा लेंगे। गया, कहा क्या हालत है, तो बताया कि यार अल्लाह ताला ने मुझे इस बला में मुब्तला कर दिया है। तो उसने कहा कि हमारे साथ तो ये है कि हमें फिर तो ये मैंने मजा भी लिया, यानी नाच और गाने की महफिल में मैंने शिरकत भी की, और हमें ये फला चीज भी हाथ आ गई। पता चला, किसी से पूछा उसने, तो उसने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला उसे बादशाहत देने वाला था, अल्लाह उसे बादशाहत देने वाला था, लेकिन वो चूंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान के खिलाफ गया तो इसलिए बस थोड़ी सी चीज देकर अल्लाह ताला ने उसे बस कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बड़े मुसीबत में, बहुत बड़ी कोई मुसीबत आने वाली थी, उसमें मुब्तला करने वाला था, छोटी सी मुसीबत देकर अल्लाह ने उसे टाल दिया है। तो हर फैसले में बंदा ये सोचे कि शायद कि ये फैसला देखने के एतबार से ठीक नहीं है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की नजर में फैसला बेहतर है। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिम व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा फला ताखुज़ू मिन्हु शैआ अताखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो, तुम उसे ढेरों माल दे चुके हो, तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम कोई झूठ बांधकर और खुले गुनाह के मुर्तकिब होकर वो लोगे? यहां ये कहा गया कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो पहली जो बीवी है अगर कोई चीज दे दिया है तो ऐसा नहीं, यानी महर में कोई भारी भरकम रकम भी दे दिया है, या उसके गुजर बसर के लिए अगर उसने कुछ दे दिया है, नानो नफका दिया था जिसको उसने खा लिया है, अब ये डायरी पे चढ़ा रहा है मैंने फला महीने में 5,000 खर्चा दिया, फला महीने में इतना दिया, मैंने ये दिया। अब जब तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है, तो कह रहा मुझे वापस करो। तो अव्वल तो महर वापस नहीं लेना है, और जो नानो नफका है, जो गुजर बसर के लिए तुमने दिया था, वो भी वापस नहीं ले सकते। ये यार इस्लाम है, वो इस्लाम है जिस इस्लाम को लोग बदनाम करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उसमें औरतों के हुकूक की बात किस तरह इस्लाम में की गई है। देख लें कि उनके साथ थोड़ी सी भी
ظلم و زیادتی نہ ہو، ایک ذرہ بھی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ وراثت کے مسئلے پر آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو مال مل رہا ہے تو ایک عورت کو مل رہا ہے، بیوی بننے کی صورت میں مال مل رہا ہے، ماں بننے کی صورت میں مال مل رہا ہے، یہاں تک کہ دادی بننے کی صورت میں مال مل رہا ہے، بیٹی بننے کی صورت میں آدھا مال مل رہا ہے، یعنی بیٹے کو 2 گنا تو اسے 1 گنا مل رہا ہے، پھر ماں بننے کی صورت میں مل رہا ہے، دادی بننے کی صورت میں مل رہا ہے، بہن بننے کی صورت میں مل رہا ہے، تو یار سب کچھ تو مل رہا ہے۔ تو بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اسلام نے اس طرح سے تمام معاملات کیے کہ یہ سب سے زیادہ اگر کوئی محفوظ ہے مذہب اسلام میں تو وہ عورتیں ہیں۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی عورت سے پیٹ بھر جاتا تو اس پر تہمت لگاتے۔ اب کسی پر تہمت لگائے تو وہ کیا کرے؟ پھر وہ جذبات میں خاتون آ کر پھر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی، پھر کہتے کہ ٹھیک ہے تم نے طلاق کا مطالبہ کیا، اب مہر واپس کر دو۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، لیکن یہ صورت نہیں کہ پہلی والی بیوی کو پھر اس طرح سے دھکے مار دیں یا اس طرح سے اس پر ظلم و زیادتی ہو، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مہر یہ قرآن سے ثابت ہے، اور مہر کھانا یہ ظلم ہے۔ جو لوگ کھا رہے ہیں، جو لوگ معاف کرا رہے ہیں، یہ معاف یہ غلط طریقہ ہے، اسلام کے طریقے سے خلاف طریقہ ہے۔ بالکل معاف کر دے، معاف ہے یہ الگ بات ہے، لیکن کہاں معاف کرایا جائے گا جبکہ وہ آج ہی مل رہی ہے، ایک دوسرے کو بہت نہیں پہچان رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کوئی اس طرح سے اگر کسی سے کہے تو وہ ادباً کہہ دے گا، محبت کے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ دل میں یہ بات ہے کہ یہ رقم جس کی ملکیت مجھے تھی، جو میرے حصے میں آنے والی رقم تھی، وہ بھی یہ معاف کرا رہا ہے بندہ۔ تو خدا را یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، نکاح کے بعد مہر کا مالک بنا دینا چاہیے اور اس کے بعد سارا سسٹم ہو۔ جس طرح سے قاضی کو پیسے دیے جاتے نا، نکاح کے وقت چاہیے کہ وہ پیسہ بیوی کے حوالے کر دیں تاکہ اس کو پہنچ جائے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یا ملنے کا معنی تنہائی میں ملنا ہے، اور تم سے گاڑا عہد لے چکے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر خلوت صحیحہ ہے تو پھر وہ پورا مہر واپس نہیں کرے گی، طلاق کی صورت ہو جائے تو وہ مہر پورا واپس نہیں کرے گی۔ نکاح ہوا، ابھی بدائی نہیں ہوئی ہے، خلوت صحیحہ کی تعریف سن لے پہلے۔ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک روم میں مرد اور عورت ملیں، ملنے سے مراد کوئی قربت وہ ساری چیزیں نہیں، بس یہ ہو کہ اس جگہ کوئی چیز مانع جمع نہ ہو، تنہائی تھوڑی دیر کی مل جائے، گرچہ وہ لوگ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اتنے وقت کے بعد اب اگر کوئی طلاق دیتا اپنی بیوی کو تو پھر وہ پورا مہر کی مالک ہے۔ لیکن اگر نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد طلاق دے رہا، ابھی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، بدائی بھی نہیں ہوئی، اس کے گھر بھی نہیں آئی، تو پھر وہ آدھا مہر لے گی، آدھا مہر واپس کر دے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، خلوت صحیحہ سمجھ لیں کہ ایک ایسی جگہ جو جگہ مانع جمع نہ ہو، جہاں دونوں زوجین ہوں، میاں اور بیوی ہوں، یہ چیز ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے یعنی بیوی سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ وہ معاف ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ ایام جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو باپ کی جو دوسری بیوی ہوتی، سوتیلی ماں، وہ دوسری جو ماں ہوتی، اس کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا۔ اسلام نے اس پر بھی
बैंड लगाया, पाबंदी लगा दी कि जायज नहीं है। अब एक बात ये हुई कि फिर जो लोग कर चुके हैं, तो अय्याम जाहिलियत में अगर किसी ने किया है और वो ला इल्म था, उसे नहीं मालूम था, या कुफ्र में उसने ये काम किया है ना, तो फिर इस्लाम में आने के बाद वो चीजें खुद ही माफ हैं। एक मसाला ये है कि अगर मजूसी आग परस्त इस्लाम ले आए और उसके निकाह में उसकी माँ हो, तो हुक्म ये होगा कि माँ को छोड़ दे। लेकिन फिर जो बेटे पैदा हुए हैं, उन बेटों की निस्बत किसकी तरफ की जाएगी? तो फरमाया गया कि उन बेटों की निस्बत उसी की तरफ की जाएगी, इसलिए कि मजूसी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, तब का ये मसाला है। उससे पहले उन्होंने जो भी कुछ किया वो अलग मसला है, लेकिन बेटे की निस्बत उसी बाप की तरफ से जो मजूसियत की हालत में था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद फौरन जुदा कर दिया जाएगा, इस्लाम के बाद फौरन अलहदगी हो जाएगी। जैसा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में बाज ऐसे भी आए जिनके पास 9-9, 8-8 बीवियां। हुजूर ने फरमाया कि इनमें से जो 4 तुम्हें पसंद है उसे रख ले, बाकी को छोड़ दे। उन्होंने बाकी को छोड़ दिया, 4 को रख लिया। बाकी फिर कुछ ऐसी भी आई जिनकी 2 सगी बहनें निकाह में हैं। कुरान करीम ने इसे नाजायज कहा, हराम कहा है। हुजूर ने फरमाया दोनों में से किसी एक को रख ले, एक को तलाक दे दे, छोड़ दे। यानी ये जायज नहीं है। पहले शुरू में 2 सगी बहनों के साथ निकाह जायज नहीं, आगे आयत आ रही है कि किस किस से निकाह जायज नहीं है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन फला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। इस आयत के तर्जमे को सुने, और जो लोग इस्लाम के दामन पर धब्बे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान अपनी बहनों से निकाह कर रहा है, मुसलमान इनसे निकाह कर रहा है, मैंने कल कहा ये बात कही मैंने कि जब दुश्मन आप पर वो इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि जो इल्जाम आपके दामन में नहीं है, तो जान लेना कि दुश्मन लाजवाब हो चुका है, दुश्मन शिकस्त खा चुका है। आज तक इस्लाम में कोई कीड़ा नहीं निकाल सका, इस्लाम में कोई कीड़ा नहीं निकाल सका। जब इन्होंने देखा कि इस्लाम में कोई कीड़ा हम नहीं निकाल सके, तो फिर अब ऐसी चीज लाओ कि लोग इस्लाम से फिर जाएं जो बिल्कुल झूठ हो। फिल्म आई हम 2 हमारे 12, इसमें दिखाया गया कि मुसलमान की बीवियां सिर्फ खेती हैं। मैंने कहा कम अज कम समझो तो सही कि क्या मतलब ये कि वो हमारी खेती है, जिस तरह सिर्फ वो हमारे लिए जायज है, हम उनके लिए जायज है, हम दूसरों के लिए जायज नहीं है, ना हमारे लिए कोई दूसरा जायज है। हम अपने खेत से जो चाहते हैं, ये मैं बात समझाने के लिए बोल रहा हूं, अपने खेत से जो चाहते हैं हम लेते हैं और जो चाहते हैं उसमें बोते हैं। अब दूसरे के खेत में तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये खेती से मुराद यही है कि हमारी औलादों की जो नमो नुमाइश होगी, हमारी औलादें जो पलेंगी, जो निकलेंगी यहीं से। हम ऐसा नहीं कि कहीं जाके यूरोप की तरह तहजीब व तमद्दुन का जनाजा निकाल दें कि हरामी बच्चे हों। फिर जिस तरह से इस्लाम ने इस पर बैंड लगाया है, इस्लाम में इस तरह की चीजें जायज नहीं है। अब आयत पाक का तर्जमा सुने, तुम पर हराम कर दी गई तुम्हारी माएं। पता चला कि माओं के साथ निकाह जायज नहीं है। सिर्फ मां नहीं कहा गया, बल्कि माएं। अब वो मां जिस मां ने आपको दूध पिलाया है, उसके बतन से आप पैदा नहीं भी हुए हैं, फिर भी वो मां है। और जो इस मां का हुक्म है वही उस मां का भी हुक्म है। जिस तरह इस मां की बेटी से यानी अपनी सगी बहन से निकाह जायज नहीं है, उसी तरह उससे भी जायज नहीं है। इस तरह खाला का मसला है, इसी तरह उधर भी मसला है। ठीक है। और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें
دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، پھر اگر تم ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، میں نے کہا جمع بین الاختین، حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو اور تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام کر دی گئیں۔ ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، چاہے باپ کی طرف سے چاہے ماں کی طرف سے، یعنی دادیاں اور نانیاں، باپ کی طرف سے دادیاں اور ماں کی طرف سے نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہم کر چکے۔ بیٹی دوسرے نمبر پر، بیٹی، پوتیاں، اب بیٹی سے جو تعلق رکھ رہے ہیں یا اور اس طرح، نواسیاں کسی اور درجے کی ہوں بیٹیوں میں داخل ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ صرف ماں سے نہیں بلکہ ماں کے ساتھ نانی سے بھی اور دادی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، پھر پر نانی سے، اس کے نیچے نانی سے، اس کے اس طرح سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں۔ آگے دیکھیں، بیٹی یعنی پوتیاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اسی طرح نواسیاں کسی بھی درجے کی ہوں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بہن، بہن سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پھوپھی، پھوپھی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ خالہ، خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن خالہ کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اس میں بھانجیاں بھتیجیاں ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہیں، اس کی تصریح خود اس آیت میں آگے آپ دیکھ لیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جس کو کہتے رضائی رشتہ دار، رضائی رشتہ دار، دودھ کی وجہ سے جو ماں بنی ہو، اس نے پیدا نہیں کیا لیکن دودھ پلا دیا، تو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ ماں ہوگی۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو حکم اس ماں کا ہے وہی حکم اس ماں کا بھی ہے۔ اس ماں سے جو بہن ہوگی اس سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اس ماں سے بھی جو بیٹی ہوگی اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، کون بنتا ہے بیویوں کی مائیں؟ یعنی ساس نا۔ 4 طرح کی عورتیں مساہرت کی وجہ سے حرام ہے، رشتہ ہونے کی وجہ سے 4 طرح کی جو عورتیں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہوا تھا آپ کی ساس آپ پر حلال تھی، لیکن بیٹی سے ہونے کی وجہ سے، شادی ہونے اور قربت کی وجہ سے پھر وہ درست نہیں ہے، جائز اور نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں، جس عورت سے صحبت کر لیا گیا ہو اس کی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں، ان سے بھی نکاح درست نہیں ہے، حرام ہے۔ باپ دادا وغیرہ کی اصولی بیویاں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بیٹے پوتے وغیرہ فرو کی بیویاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، قرآن نے کہا، اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ربائبکم، قرآن نے کہا ربیب، ربیبہ۔ وحلائل ابنائکم، تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اس سے معلوم ہوا کہ منہ بھولے جو بیٹے ہوتے نا ان کی بیویاں
جائز ہیں، ان سے نکاح درست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کرنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، ہوا اس لیے تھا کہ جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا متبنہ بنا لیتا تھا تو وہ سوچتے یہی تھے کہ یہ بالکل بیٹا ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی بیوی جائز ہے، اور اسی طرح وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے، صرف بول دیا گیا ہے کہ یہ بیٹا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا۔ تو یہاں صرف بہنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ بہنوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی، یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہے، دوسری سے نکاح کر لینا یہ حرام ہے۔ بعض بار ایسا ہوا بھی ہے کہ استفتاء آیا کہ اس نے دو سگی بہنوں کو رکھا ہے، میں نے کہا یہ اسلام کے ساتھ کھیلنا ہے۔ حدیث شریف میں پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا ہے۔